ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رانیہ کی عمر ابھی 18 برس ہی تو تھی، مگر آنکھوں میں وہ تھکن ٹھہری ہوئی تھی جو برسوں کے صدموں سے آتی ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ جیسے وقت سے ایک قدم پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر مسکراہٹ ادھوری، ہر خواب ادھورا۔ چچی کی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے وقت اسے لگا تھا شاید اب زندگی ذرا نرم ہو جائے گی۔ آخر خون کا رشتہ تھا، مگر کچھ رشتے خون سے نہیں، نیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور نیت اگر حسابی ہو تو مسکراہٹیں بھی رسید کی طرح لگتی ہیں۔ چچی، جس کی آواز میں ہمیشہ ایک بناوٹی مٹھاس رہتی، رانیہ کو گھر کے اندر لے آتے ہوئے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی سودے پر دستخط کروا رہی ہوں۔ بیٹی، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے، انہوں نے کہا تھا، مگر آنکھیں کچھ اور بول رہی تھیں۔ گھر بڑا تھا مگر دل تنگ۔ رانیہ کو ایک چھوٹا سا کمرہ ملا۔ کھڑکی سے باہر نیم کا درخت دکھائی دیتا تھا۔ وہ درخت اس کا واحد ساتھی بن گیا، خاموش، مضبوط اور اپنے سائے میں تھوڑی سی ٹھنڈک بانٹنے والا۔ اسی گھر میں ایک اور وجود تھا، ریان سولنگی، خاموش طبع، کم گو، مگر آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی۔ وہ ملازم تھا مگر اس کی شرافت اس کی غربت پر بھاری تھی۔ رانیہ نے اس سے کم ہی بات کی، سلام دعا، کبھی کبھار پانی یا کتاب، بس۔ لیکن بعض آنکھیں باتوں سے زیادہ دیکھتی ہیں اور بعض دل سازش کو پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ چچی کی بیٹی گلناز، چمکتی ہوئی ہنسی، خود پسند لہجہ اور توجہ کی بھوکی آنکھیں۔ اسے جو چیز آسانی سے نہ ملے وہی اسے سب سے زیادہ عزیز لگتی تھی۔ ریان کی خاموشی، اس کی بے نیازی گلناز کے لیے ایک سب چیلنج بن گیا۔ گھر کے اندر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مگر پس منظر میں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ چچی اکثر رات کو دیر تک جاگتی، فون پر دھیمی آواز میں باتیں کرتی۔ رانیہ نے کبھی کان نہیں لگایا، وہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی، شاید یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایک شام جب بارش نے صحن کو دھو دیا تھا، چچی نے رانیہ کو غور سے دیکھا۔ تم اب جوان ہو گئی ہو، وہ بولی، یہ گھر، یہ ماحول خیال رکھنا چاہیے۔ رانیہ نے معصومیت سے سر ہلایا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ خیال کس معنی میں لیا جا رہا ہے۔ اسی رات گلناز کی نظریں ریان پر ٹھہری رہی، اور اسی رات ایک ایسی لکیر کھینچی گئی جس کے ایک طرف معصومیت تھی اور دوسری طرف الزام۔ رانیہ اپنے کمرے میں نیم کے درخت کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اگر دادا ابو کی جائیداد ہماری تھی تو ہم نے کبھی مانگی کیوں نہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی سوال کا خوف اسے گھر سے نکالنے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں چچی کے کمرے کی بتی دیر تک جلتی رہی۔ سازش مکمل ہونے کے قریب تھی، اور رانیہ ابھی بے خبر اپنے مستقبل کے دروازے پر دستک سنتی رہی، یہ جانے بغیر کہ دروازہ کھلے گا نہیں، ٹوٹے گا۔ صبح غیر معمولی طور پر خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں پرندے بھی محتاط ہو جاتے ہیں اور ہوا بھی آہستہ آہستہ سانس لیتی ہے۔ رانیہ نے آنکھ کھولی تو دل پر ایک نامانوس بوجھ سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے نیند میں اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ کچھ لمحے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر وضو کیا اور دعا میں دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھے۔ الفاظ نہیں تھے، بس التجا تھی۔ نیچے صحن میں قدم رکھتے ہی اسے فضا بدلی بدلی محسوس ہوئی۔ گھر کے افراد اپنی اپنی جگہ موجود تھے، مگر نگاہیں رانیہ کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ نگاہیں سوالیہ بھی تھیں اور فیصلہ کن بھی، جیسے مقدمہ ہو چکا ہو اور اب صرف سزا سنانی باقی ہو۔ چچی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر وہی سختی جو عام دنوں میں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتی تھی۔ گلناز ان کے برابر بیٹھی تھی، آج غیر معمولی طور پر خاموش، نظریں جھکائے، ہونٹوں پر زبردستی کا کپ کپاتا سکوت۔ رانیہ، ادھر آؤ۔ چچی کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، یہ حکم تھا، دعوت نہیں۔ رانیہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ جی چچی۔ چچی نے ایک تیز نظر سے اسے دیکھا، پھر اچانک آواز بلند ہو گئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جملہ رانیہ کے لیے بجلی بن کر گرا۔ میں نے کیا کیا ہے؟
اس کی آواز لرز گئی۔ چچی نے صوفے کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ابھی بھی معصوم بننے کی اداکاری؟ پورا گھر بدنام کر کے پوچھتی ہو کیا کیا؟ رانیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ چچی، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے سے کسی نے گلا صاف کیا۔ رایان، چہرہ زرد، آنکھوں میں حیرت اور بے بسی۔ وہ شاید بلایا گیا تھا یا شاید منصوبے کا آخری مہرہ وہی تھا۔ چچی نے انگلی اٹھا کر دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ تم دونوں کے درمیان ہو رہا تھا، ہے نا؟ رانیہ نے جیسے سانس لینا بھول گئی۔ چچی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے تو اس سے کبھی… بس کرو، چچی کی آواز گونجی۔ ہم سب اندھے نہیں ہیں، گلناز نے سب دیکھا ہے۔ سب کی نظریں گلناز پر جا ٹھہری۔ وہ ہچکچائی، پھر آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ ایک جھوٹ جو کئی سچ دفن کر گیا۔ رانیہ کی ٹانگوں میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ گلناز، تم جانتی ہو یہ جھوٹ ہے۔ گلناز نے نظریں نہیں اٹھائی۔ خاموشی نے الزام کی گواہی دے دی۔ چچی نے سخت لہجے میں فیصلہ سنایا۔ ایسی لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور تم؟ انہوں نے رایان کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی فوراً یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ چچی، خدا کے لیے! رانیہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں یتیم ہوں، میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں۔ چچی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، مگر فوراً غائب ہو گئی۔ اسی لیے تو رکھا تھا، مگر تم نے نمک حرامی کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رانیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ یہاں کبھی گھر والی نہیں تھی، صرف ایک مہرہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا مختصر سا سامان ایک پرانے بیگ میں تھا۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس فیصلے پر رو رہا ہو۔ چچی نے آخری جملہ کہا، اور دوبارہ اس گھر کا رستہ نہ دیکھنا۔ دروازہ بند ہوا تو رانیہ کے پیچھے ایک پوری دنیا بند ہو گئی۔ باہر گلی میں کھڑی رانیہ بارش میں بھیگتی رہی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوال اس کے لبوں پر خود بخود آ گیا۔ رایان کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، خاموش، سر جھکائے۔ میں جانتا ہوں آپ بے قصور ہیں، اس نے آہستہ کہا، لیکن آج میری بات کی کوئی قیمت نہیں۔ رانیہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ میں تو تم سے پیار بھی نہیں کرتی، پھر ہمیں کیوں نکال دیا گیا؟ رایان نے تلخی سے مسکرا کر جواب دیا، بے وقوف لڑکی، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہیں تم اپنے حصے کی جائیداد نہ مانگ لو۔ یہ جملہ رانیہ کے ذہن میں گونجتا رہ گیا۔ لیکن جائیداد تو دادا ابو کی تھی، میں کیسے مانگ سکتی ہوں؟ رایان نے کچھ نہ کہا۔ بعض سچ لفظوں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ اسی رات چچی کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ گلناز اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، رایان سولنگی۔ اس کے دل میں وہ جذبہ تھا جسے وہ خود بھی پورا نام نہیں دے پاتی تھی۔ محبت، ضد یا محض توجہ کی طلب۔ کمزور لمحے انسان سے ایسی غلطیاں کروا دیتے ہیں جن کی قیمت پوری عمر ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور کہیں دور بارش میں بھیگتی رانیہ نہیں جانتی تھی کہ جس الزام نے اسے گھر سے نکالا ہے، وہی الزام ایک دن سچ بن کر اسی گھر کی بنیادیں ہلا دے گا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر رانیہ کے اندر ایک ایسی نمی بس گئی تھی جو کسی موسم کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھی تھی۔ کپڑے سوکھ رہے تھے مگر دل نہیں۔ سامنے گاڑیوں کی روشنیوں میں شہر اپنی مصروفیت کے ساتھ زندہ تھا، اور وہ جیسے اس ہجوم کے بیچ ایک غیر ضروری وجود۔ رایان کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے الفاظ مدد نہیں کرتے، اس لیے خاموشی کو ہی سہارا بنائے رہا۔ رانیہ نے آخر کار سر اٹھایا۔ ہم یوں کھلے آسمان کے نیچے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ یہ سوال کم، حقیقت زیادہ تھا۔ رایان نے گہری سانس لی۔ ایک جاننے والا ہے، وقتی طور پر رہنے کی جگہ مل سکتی ہے، بہت سادہ ہے مگر محفوظ۔ رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس کے پاس انتخاب کی آسائش نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہر کے ایک نسبتاً خاموش حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ تنگ گلیاں، مدھم بلب اور چھوٹی چھوٹی زندگیوں کی بڑی کہانیاں۔ کمرہ واقعی سادہ تھا، ایک بوسیدہ چارپائی، ایک کرسی اور دیوار پر پرانا سا کیلنڈر۔ مگر رانیہ کے لیے یہ جگہ اس وقت کسی محل سے کم نہیں تھی۔
کم از کم یہاں الزام کی بو نہیں تھی۔ آپ آرام کر لیں، رایان نے کہا، میں صبح کام دیکھ لوں گا۔ رانیہ نے پہلی بار اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ تم پر بھی تو الزام آیا ہے، تم کیوں ساتھ دے رہے ہو؟ رایان نے نظریں چرا لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ الزام سچ نہیں تھا، اور کیونکہ بعض اوقات کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہی واحد درست کام ہوتا ہے۔ اس رات رانیہ دیر تک جاگتی رہی۔ نیم کے درخت کی جگہ اب ایک خالی دیوار تھی، مگر یادیں ویسے ہی تھیں، خاموش، گہری اور ضدی۔ وہ سوچتی رہی، اگر میں واقعی کچھ مانگنا چاہتی تو، اگر میں اپنے حق کی بات کرتی تو۔ پھر اسے چچی کا چہرہ یاد آیا، وہ خوف جو غصے کے پیچھے چھپا تھا۔ ادھر اس بڑے سے گھر میں جہاں سے رانیہ نکالی گئی تھی، سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ چچی بار بار فون چیک کرتی، جیسے کسی نامعلوم خطرے کی آہٹ سن رہی ہوں۔ گلناز اپنے کمرے میں بند تھی۔ آج اس کی خاموشی کسی جیت کی نہیں، کسی بوجھ کی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ایک پیغام چمکا، رایان کی طرف سے نہیں، مگر اس نام کے سائے میں لپٹا ہوا۔ دل دھک سے رہ گیا، انگلیاں کانپی، مگر تجسس نے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے پیغام کھولا اور ساتھ ہی اس کی دنیا کا توازن بگڑ گیا۔ وہ تصویریں، اس کی اپنی، ایسی حالت میں، ایسی بے احتیاطی کے ساتھ جس کا تصور بھی اس نے کبھی ہوش میں نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے؟ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ چند لمحوں بعد ایک اور پیغام آیا، کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، صرف اتنا لکھا تھا، کچھ سچ دروازے بند ہونے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ گلناز کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس کھیل کو وہ معمولی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ صبح ہوئی تو رانیہ نے خود کو عجیب حد تک مضبوط محسوس کیا، شاید اس لیے کہ جب سب کچھ چھن جائے تو ڈرنے کو کچھ نہیں رہتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رونے کے لیے نہیں، جینے کے لیے اٹھے گی۔ کمرہ صاف کیا، چارپائی درست کی اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کی خاموشی نہیں بنے گی۔ رایان لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند اشتہارات تھے، کام کے۔ آسان نہیں ہوگا، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر ممکن ہے۔ رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے آسانی کی امید کب کی ہے؟ اسی دن سے ایک نیا معمول شروع ہوا، چھوٹے کام، کم پیسے، مگر خودداری کے ساتھ۔ رانیہ کو احساس ہونے لگا کہ وہ کمزور نہیں تھی، بس اکیلی تھی، اور اب وہ اکیلی بھی نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہر کے کسی کونے میں خاموشی سے ایک نئی رانیہ جنم لے رہی تھی۔ وہ رانیہ جو سوال پوچھ سکتی تھی، جو اپنے قدم خود چن سکتی تھی۔ اور پھر ایک شام چچی کے فون پر ایک اور پیغام آیا۔ اس بار تصویروں کے ساتھ ایک جملہ بھی تھا، الزام لگانا آسان ہوتا ہے، سچ کا سامنا مشکل۔ چچی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً گلناز کو بلایا۔ یہ سب کیا ہے؟ آواز میں وہی خوف جسے وہ مدت سے دبائے بیٹھی تھی۔ گلناز نے نظریں جھکا لی۔ سچ زبان تک آ کر رک گیا، کیونکہ بعض سچ بولے جائیں تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ چچی نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید انہوں نے جسے گھر سے نکالا تھا وہ کمزور نہیں تھی، اور جسے بچانے کی کوشش کی تھی وہ خود آگ تھی۔ دور کہیں رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طوفان کس سمت سے آئے گا، مگر اسے اب یقین تھا وہ اس بار گرے گی نہیں۔ خاموش انتقام کی آہٹ اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، وہ یا تو زخم کو گہرا کرتا ہے یا انسان کو مضبوط۔ رانیہ کے لیے یہ وقت مضبوطی بن کر آیا تھا، مگر اس مضبوطی کی قیمت خاموشی میں ادا ہو رہی تھی۔ وہ اب شہر کے اس حصے کی عادی ہو چکی تھی جہاں سڑکیں تنگ تھیں مگر دل کھلے۔ صبح سویرے نکلتی، شام ڈھلے لوٹتی، اور ہر دن خود کو پہلے سے زیادہ سنبھلا ہوا پاتی۔ اسے اندازہ ہوا کہ خودداری کا وزن کبھی کبھی روٹی سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، مگر پیٹ کی بھوک برداشت ہو جاتی ہے، روح کی نہیں۔ رایان بھی بدلا بدلا تھا۔ اس کی خاموشی میں اب وہ بے بسی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا، اور جب بولتا تو بات سیدھی ہوتی۔
دونوں کے درمیان ایک غیر کہی ہوئی سمجھ بن چکی تھی، ایسی سمجھ جس میں سوال کم اور اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شام جب رانیہ دیر سے لوٹی تو کمرے میں عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ رایان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ رانیہ نے پوچھا۔ رایان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں جاننی چاہیے۔ جملہ رانیہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہاری چچی وہ اب ویسی نہیں رہی جیسی تھی، رایان نے آہستہ کہا۔ گھر کے اندر ایک خوف پھیل چکا ہے۔ رانیہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ ہر خبر پر چونکنا ضروری نہیں۔ اور گلناز؟ رایان ایک لمحے کو رکا۔ وہ کسی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا، نہ خوشی نہ انتقام، بس ایک گہری تھکن۔ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، اس نے صاف کہا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ میرا نام صاف رہے۔ رایان نے سر ہلایا۔ کچھ سچ خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ ادھر اس بڑے گھر میں دیواریں پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھیں۔ چچی ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ فون کی ہلکی سی آواز بھی ان کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی۔ وہ تصویریں، وہ جملے اب صرف اسکرین تک محدود نہیں رہے تھے، وہ ان کی نیند، ان کی سانسوں میں گھل چکے تھے۔ گلناز کمرے میں بند بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی۔ وہ خود کو دیکھتی تو نظریں چرا لیتی۔ یہ وہی آئینہ تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کو ناقابل شکست سمجھا کرتی تھی، اور آج اسی آئینے میں اسے اپنی کمزوری صاف دکھائی دیتی تھی۔ فون ایک بار پھر بجا۔ نامعلوم نمبر۔ گلناز کے ہاتھ کانپے مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ اس بار کوئی تصویر نہیں تھی، صرف ایک مختصر سا پیغام۔ جو کچھ چھپایا جاتا ہے وہی ایک دن سب سے اونچی آواز بنتا ہے۔ گلناز نے فون بند کر دیا اور فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خاموش، بے آواز۔ چچی کمرے میں داخل ہوئیں۔ اب بس کرو یہ سب۔ ان کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھوں میں خوف۔ گلناز نے پہلی بار سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اگر سب ٹوٹ گیا تو؟ یہ سوال کم، اعتراف زیادہ تھا۔ چچی نے ایک لمحے کو نظریں چرا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دراڑیں اب چھپ نہیں سکتی۔ رانیہ کے لیے وہ دن خاص تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا موقع ملا تھا، کام میں ذرا سی بہتری، ذرا سا اعتماد۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آواز اب کانپتی نہیں اور نظریں جھکتی نہیں۔ شام کو وہ چھت پر جا بیٹھی۔ شہر نیچے جگمگا رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، میں واپس نہیں جانا چاہتی، مگر میں بھاگ بھی نہیں رہی۔ رایان اوپر آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہ کہ سچ اگر سامنے آیا تو سب کچھ بدل جائے گا، رانیہ نے جواب دیا۔ اور تبدیلی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، رایان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ضروری ہوتی ہے۔ اس لمحے رانیہ کو احساس ہوا کہ اس کے دل میں اب نفرت نہیں رہی، صرف ایک خواہش تھی، انصاف نہیں بلکہ سکون۔ گھر میں حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ چچی نے رشتہ داروں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ گلناز کا ہنسنا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہر دن ایک نئے خوف کے ساتھ شروع ہوتا اور ایک سوال کے ساتھ ختم ہوتا، اب کیا؟ ایک رات چچی نے تنہائی میں خود سے بات کی، میں نے جو کیا کیا وہ واقعی حفاظت تھی یا محض خوف؟ جواب خاموشی میں گم ہو گیا۔ اسی رات ایک آخری پیغام آیا۔ اس بار الفاظ کم تھے، معنی زیادہ۔ سچ کہنے سے نہیں، وقت آنے پر خود ظاہر ہوتا ہے۔ چچی نے فون بند کیا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ الزام لگانا شاید آسان تھا، مگر اس کے اثرات سے بچنا ناممکن۔ دور کہیں ایک سادہ سے کمرے میں رانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آئینے ٹوٹ چکے ہیں، اور جب آئینے ٹوٹتے ہیں تو چہرے چھپ نہیں پاتے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھرتے نہیں بلکہ بولنے لگتے ہیں، اور جب وہ بولیں تو صرف درد نہیں سناتے، کردار بھی عیاں کر دیتے ہیں۔ رانیہ اب اس لڑکی جیسی نہیں رہی تھی جو الزام کے ایک جملے سے بکھر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خاموش ٹھہراؤ آ گیا تھا جو صرف برداشت کے بعد آتا ہے۔ دن بھر کی مشقت، محدود وسائل
اور مسلسل آزمائش نے اس کی آواز مدھم نہیں کی تھی بلکہ پختہ بنا دی تھی۔ وہ جس جگہ کام کرتی تھی وہاں کوئی اسے اس کے ماضی سے نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف ایک سنجیدہ ذمہ دار لڑکی تھی جو بات کم اور کام زیادہ کرتی تھی۔ یہی شناخت اس نے خود تراشی تھی، کسی کے دیے ہوئے نام کے بغیر۔ ریان اسے دور سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں اب کوئی اضطراب نہیں تھا، بس ایک احساس ذمہ داری تھا، ایسا احساس جو محبت سے پہلے آتا ہے مگر محبت سے کم نہیں ہوتا۔ ایک دن جب رانیہ کام سے لوٹی تو اس نے محسوس کیا کہ ریان معمول سے زیادہ خاموش ہے۔ خیریت؟ یہ سوال اس نے رسمی نہیں انسانی انداز میں کیا۔ ریان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، کچھ چیزیں اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ رانیہ نے بات نہیں ٹوکی۔ وہ جانتی تھی خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی تیاری ہوتی ہے۔ ادھر اس گھر میں جس کی دیواروں نے برسوں تک عزت کے نام پر خوف کو پناہ دی تھی، اب وہی خوف لوٹ آیا تھا، دگنا ہو کر۔ چچی کے ہاتھ سے نیند جیسے روٹ چکی تھی۔ ہر رات انہیں لگتا جیسے کوئی سچ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ وہ اب فون کی آواز سے نہیں چونکتی بلکہ خاموشی سے ڈرتی تھیں۔ گلناز اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا مسئلہ اب رسوائی نہیں تھا بلکہ خود سے نظریں ملانے کی ہمت۔ وہ جان چکی تھی کہ جس کھیل کو اس نے جذبات سمجھا تھا وہ کمزوری نکلا، اور جس کمزوری کو اس نے چھپایا وہ زہر بن گئی۔ ایک شام اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہا، اگر میں سچ بول دوں تو کیا سب ختم ہو جائے گا؟ آئینہ خاموش رہا مگر اس خاموشی میں جواب چھپا تھا۔ کچھ نہ بولنا ہی اصل تباہی تھی۔ چچی نے پہلی بار دل ہی دل میں مانا کہ رانیہ کو گھر لانا منصوبہ تھا اور نکالنا خوف۔ وہ جائیداد نہیں چاہتی تھیں، وہ سوالوں سے ڈرتی تھیں، اور سوال ہمیشہ خاموش لوگوں سے ہی اٹھتے ہیں۔ ہم نے اسے کمزور سمجھا تھا، چچی نے خود سے کہا، مگر وہ تو خاموش نکلی، اور خاموش لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دوسری طرف رانیہ کے اندر کوئی انتقام نہیں تھا، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک شام وہ چھت پر کھڑی شہر کو دیکھ رہی تھی، نیچے زندگی چل رہی تھی، کوئی اس کے زخموں سے واقف نہیں تھا، اور یہ بات اسے سکون دے رہی تھی۔ ریان اس کے قریب آیا۔ اگر سب کچھ سامنے آ جائے تو؟ اس نے پہلی بار براہ راست سوال کیا۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا، تب بھی میں وہی رہوں گی جو اب ہوں، فرق صرف یہ ہوگا کہ اب مجھے خود کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جواب ریان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا نہیں بلکہ اس کے پیچھے ہے۔ اسی رات چچی کے فون پر ایک پیغام آیا۔ اس بار نہ تصویر تھی نہ دھمکی، صرف ایک سادہ سا جملہ، سچ کو جتنا دبایا جائے وہ اتنا ہی اونچی آواز میں نکلتا ہے۔ چچی نے فون بند کیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب کھیل ختم ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد گلناز نے وہ قدم اٹھایا جسے وہ مدت سے ٹال رہی تھی۔ وہ ماں کے سامنے کھڑی ہوئی، بغیر آنسو، بغیر چیخ۔ امی، اس کی آواز میں اب ضد نہیں تھی، میں مزید نہیں چھپا سکتی۔ چچی نے اسے دیکھا، واقعی دیکھا، اور پہلی بار محسوس کیا کہ غلطی صرف الزام لگانے میں نہیں تھی بلکہ سچ سننے سے انکار میں تھی۔ جب یہ سب باتیں رانیہ تک پہنچی تو اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ خوشی نہ تلخی۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ ریان نے آہستہ سے پوچھا۔ رانیہ نے سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ دروازے بند ہو جائیں تو وہ راستے بن جاتے ہیں، میں اب اپنے راستے پر ہوں۔ یہ فیصلہ کسی غصے میں نہیں تھا، یہ فیصلہ خودداری میں تھا۔ اس رات رانیہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے پہلی بار اپنے ماضی کو خوف کے بغیر دیکھا۔ یتیمی، الزام، جلا وطنی، سب اب اس کی شناخت نہیں تھے۔ سچ ہمیشہ شور مچاتا ہوا نہیں آتا، اکثر وہ آہستہ قدم رکھتا ہے اور اندر ہی اندر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ گلناز نے اس صبح آئینہ نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں تو شاید وہ خود کو پہچان نہ پائے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی، ہاتھوں کو گھٹنوں میں دبا کر سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے تک اس کے لیے سب سے بڑا خوف رسوائی تھا،
آج سب سے بڑا خوف خود سے نفرت تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، چچی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں میں اب وہ اعتماد نہیں تھا جو برسوں سے ان کی چال کا حصہ رہا تھا۔ وہ بیٹی کے سامنے بیٹھ گئی مگر کچھ لمحے بول نہ سکی۔ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، گلناز نے لکھائیں اٹھائے بغیر کہا۔ یہ اعلان نہیں تھا، اعتراف تھا۔ چچی کے ہاتھ لرز گئے۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ گلناز نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں پہلی بار خود کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ یہ جملہ چچی کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ بیٹی کی خاموشی حفاظت ہے۔ آج معلوم ہوا خاموشی بزدلی بھی ہو سکتی ہے۔ چچی نے دن بھر کسی سے بات نہیں کی۔ وہ گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی رہیں جیسے اپنے فیصلوں کے نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہر دیوار پر انہیں اپنی آواز سنائی دیتی، الزام لگاتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ ہم نے کیا بچایا تھا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ نام، عزت یا صرف اپنا خوف؟ جواب کہیں نہیں تھا، یا شاید ہر جگہ تھا۔ گلناز نے اسی دن وہ قدم اٹھایا جس کے بعد پیچھے لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے گھر کے چند قریبی لوگوں کے سامنے بغیر ڈرامے، بغیر آنسو، اپنی کمزوری قبول کی۔ اس نے کسی پر الزام نہیں ڈالا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ وہ بس اتنا بولی کہ جو الزام کسی اور پر ڈالا گیا وہ غلط تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا فیصلے سے پہلے کی خاموشی نہیں تھا، یہ حقیقت کی موجودگی تھی۔ کسی نے چیخا نہیں، کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، بس نظریں جھک گئیں، کچھ شرمندگی سے، کچھ حیرت سے۔ جب یہ خبر شہر کے مختلف گوشوں میں پہنچی تو اس کا رد عمل شور کی صورت میں نہیں آیا، یہ سرگوشیوں میں بٹا، اور یہی سرگوشیاں زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے گلناز کو کمزور کہا، کچھ نے بہادر، اور کچھ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ خاموشی میں اپنا حصہ محفوظ رہتا ہے۔ گلناز نے پہلی بار اس بات کو سمجھا کہ سچ بولنے کے بعد کوئی تمہارا ساتھ دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ سچ بس تمہیں خود کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اکیلا مگر سیدھا۔ دوسری طرف رانیہ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہی۔ اسے خبر پہنچی تو اس نے چند لمحے آنکھیں بند کی۔ دل میں کوئی فتح کا احساس نہیں آیا، صرف ایک ٹھہراؤ۔ کیا تم کچھ کہنا چاہو گی؟ ریان نے پوچھا۔ نہیں، رانیہ نے صاف جواب دیا۔ جو کہنا تھا وہ میں اپنی زندگی سے کہہ رہی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رانیہ نے محسوس کیا کہ اس کے زخم اب اس کے فیصلے نہیں بناتے، اس کی سمت بناتے ہیں۔ گلناز کے لیے دن مشکل تھے اور راتیں اس سے بھی زیادہ۔ وہ اب کسی کی توجہ کا مرکز نہیں تھی، اور یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ مگر اسی تنہائی میں اس نے خود کو سننا شروع کیا۔ وہ جان گئی کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، اور توجہ قیمت ادا کر کے نہیں، قدر کر کے آتی ہے۔ ایک شام وہ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ اگر میں نے پہلے سچ بول دیا ہوتا، جملہ ادھورا رہ گیا۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت پر نہ ملیں تو وہ سوال ہی مر جاتے ہیں۔ چچی کو گھروں میں دعوتیں نہیں آتی تھیں، فون کم بجتا تھا، لوگ وہی تھے مگر لہجے بدل گئے تھے۔ یہ تبدیلی انہیں توڑ نہیں رہی تھی، یہ انہیں آئینہ دکھا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دن خود سے اعتراف کیا، ہم نے رانیہ کو نہیں نکالا تھا، ہم نے اپنے خوف کو باہر پھینکا تھا۔ یہ جملہ ان کے اندر دیر تک گونجتا رہا۔ رانیہ کے لیے یہ سب ایک پس منظر کی طرح تھا۔ اس کا سامنے والا منظر آگے بڑھنا تھا۔ اس نے ایک نیا ہدف مقرر کیا، ایک نیا راستہ چنا۔ وہ جانتی تھی کہ عزت واپس مانگنے سے نہیں، خود بنانے سے ملتی ہے۔ ایک شام کام سے لوٹتے ہوئے اس نے رک کر آسمان دیکھا۔ بادل بکھر رہے تھے۔ وہ مسکرائی۔ ریان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ بدل گیا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، رانیہ نے جواب دیا۔ اب سچ صرف سامنے نہیں آیا، اس نے وزن بھی بدل دیا ہے۔ گلناز نے کچھ دن بعد ایک سادہ سا پیغام بھجوایا۔ کوئی معافی نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس اتنا، میں جانتی ہوں کہ کچھ زخم بھرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے۔ رانیہ نے پیغام پڑھا، پھر فون رکھ دیا۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ خاموشی اس بار کمزوری نہیں تھی، حد تھی۔
सच का बोझ गुलनाज के लिए हल्का नहीं हुआ था, मगर अब वो उसे उठाना सीख रही थी, और यही सीख उसकी पहली जीत थी। कुछ ज़वाल शोर के साथ आते हैं और कुछ इतने खामोश कि इंसान को खबर ही नहीं होती कि वो कब नीचे उतरना शुरू हो गया। चच्ची का ज़वाल भी ऐसा ही था, ना कोई ऐलान, ना कोई तमाशा, बस आहिस्ता आहिस्ता एक एक सहारा छूटता चला गया। वो अब उस घर में अकेली ज्यादा लगती थी। हालांकि दीवारें वही थी, कमरे वही, फर्नीचर वही, मगर जो चीज़ बदल गई थी वो उनका मुकाम था। पहले जहां उनकी आवाज़ फैसला होती थी, अब वहां खामोशी सवाल बन चुकी थी। लोग आते तो थे मगर ठहरते नहीं थे। नजरें मिलाते, बात पूरी किए बगैर उठ जाते, जैसे किसी अनजानी बीमारी से बचना चाहते हों। चच्ची को यह सब फौरन समझ नहीं आया। उन्होंने उसे वक्ती बेरुखी समझा, मामूली सा उतार चढ़ाव। मगर दिन गुजरते गए और वो खालीपन जो पहले सिर्फ शामों में आता था, अब सुबह में भी साथ उठने लगा। गुलनाज अक्सर अपने कमरे में रहती। माँ बेटी के दरमियान वो बेतकल्लुफी नहीं रही थी जो पहले जिद और लाड की शक्ल में नजर आती थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर जान जाती थीं कि बात कहाँ जाकर रुक जाएगी। कुछ सच रिश्तों को जोड़ते नहीं, बस बेनकाब कर देते हैं। चच्ची एक दिन अलमारी खोले बैठी थी। पुराने कपड़े, पुरानी तस्वीरें और वो चीज़ें जो कभी शान की अलामत थी, अब बोझ लग रही थी। उन्होंने एक तस्वीर उठाई। खानदान इकट्ठा मुस्कुराता हुआ। उनकी निगाह खाली जगह पर रुक गई जहां कभी रानियां खड़ी होती थी। हमने क्या खोया? ये सवाल अब वो खुद से पूछने लगी थी। महफिलें ख़त्म हो चुकी थीं। वो रिश्तेदार जो कभी चच्ची के गिर्द रहते थे, अब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। फ़ोन आता तो मुख्तसर, रस्मी, कोई किसी मसले में मशवरा लेने नहीं आता था। और यही असल ज़वाल था। चच्ची को पहली बार अंदाज़ा हुआ कि ताकत शोर से नहीं, एतमाद से बनती है, और एतमाद एक बार टूट जाए तो आवाज़ बाकी रहती है, असर नहीं। एक दोपहर वो सहन में बैठी थी। धूप वैसे ही थी जैसी बरसों से होती आई थी, मगर अब उसमें वो गर्मी नहीं रही थी, या शायद वो खुद ठंडी पड़ चुकी थी। अम्मी, गुलनाज की आवाज़ आई। वो सामने आकर खड़ी हो गई बगैर किसी तमहीद के। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, उसने सीधा कहा। चच्ची चौंकी। कहाँ जाओगी? जहाँ मुझे हर वक्त अपने किए की याद ना दिलाई जाए। गुलनाज की आवाज़ में शिकवा नहीं था, बस थकन थी। ये सुनकर चच्ची के अंदर कुछ टूट सा गया। ये पहली बार था जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी बेटी को भी थाम नहीं पा रही। चच्ची की रातें अब जागते हुए गुजरती थीं। नींद आती तो अधूरी, ख्वाब आते तो बिखरे हुए। हर ख्वाब में एक दरवाज़ा होता और वो दरवाज़ा बंद होता। वो खुद को कोसने लगी। अगर हमने सवाल करने दिया होता, अगर हमने बात सुन ली होती, मगर अगर अब उनके लिए बेलफ्ज़ फ़ायदा बन चुका था। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके रानिया के बारे में पूछा, बराह रास्त नहीं, घुमा फिरा कर। जवाब मुख्तसर था मगर काटदार। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये जुमला चच्ची के लिए सज़ा से कम नहीं था, क्योंकि इसमें इल्ज़ाम नहीं था, बस बेनियाजी थी। घर की फ़ज़ा मज़ीद भारी हो गई। चच्ची अब खुद को कमरों में बंद रखने लगी। वो लोग जिन्हें वो खुद कभी कमज़ोर समझती थी, अब उनसे मजबूत निकले थे, और यह हकीकत उन्हें सबसे ज़्यादा खल रही थी। उन्होंने एक दिन खुद से कहा, हमने रानिया को घर से नहीं निकाला था, हमने अपने ज़वाल की बुनियाद रखी थी। यह एतराफ़ किसी के सामने नहीं किया गया, मगर खुद से झूठ बोलना अब मुमकिन नहीं रहा था। उधर रानिया अपनी दुनिया में आगे बढ़ रही थी। वो अब माजी को अपनी ताकत के तौर पर देखती, बोझ के तौर पर नहीं। उसे मालूम था कि कुछ लोग माफ़ी के मुस्तहिक होते हैं, मगर कुर्बत के नहीं। रायान ने एक दिन कहा, कभी कभी सोचता हूँ अगर सब वैसा ना होता तो। रानिया ने बात मुकम्मल नहीं होने दी। तो मैं आज जैसी ना होती। ये जवाब फैसला था, शिकवा नहीं। चच्ची के लिए सबसे मुश्किल दिन वो था जब घर में एक तकरीब हुई, बग़ैर उनकी राय के, बग़ैर उनकी क़यादत के। वो एक कोने में बैठी रहीं जैसे मेहमान हो, मालिक नहीं। उस लम्हे उन्हें समझ आ गई कि इक़्तिदार कब चाहता है, जब लोग तुम्हारी मौजूदगी के बग़ैर भी काम चला लें। वो खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली गई।
آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلی بار خود کو پہچاننے میں دیر لگی۔ گلناز نے واقعی گھر چھوڑ دیا تھا، کچھ عرصے کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ رشتوں کو سانس لینے کے لیے فاصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ چچی اب اکیلی تھی، مگر یہ تنہائی سزا نہیں تھی، سبق تھی۔ انہوں نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر کبھی دوبارہ کسی کے لیے فیصلہ کرنا پڑا تو وہ خوف کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ شاید دیر سے آیا تھا، مگر خالی نہیں تھا۔ آگے صرف 2 راستے تھے، یا تو قبولیت یا مکمل تنہائی۔ اور چچی پہلی بار انتخاب کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ شہر انسان کو کھا جاتے ہیں اور کچھ انسان کو بنا دیتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے انسان خود کو وہاں کیسے رکھتا ہے۔ رانیہ کے لیے شہر اب صرف اینٹوں اور سڑکوں کا مجموعہ نہیں رہا تھا، یہ اس کی محنت، اس کے فیصلوں اور اس کی خاموش جیتوں کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ صبح جب گھر سے نکلتی تو قدموں میں جھجک نہیں ہوتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی دروازے بند ہونے سے ختم نہیں ہوتی، بس رخ بدلتی ہے۔ وہ جہاں کام کرتی تھی وہاں سب اسے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی مگر رانیہ کے لیے بہت بڑی۔ نام جو کبھی الزام کے ساتھ لیا گیا تھا اب اعتماد کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اس نے خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا، نہ دکھاوے کے لیے، نہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے، بس اس لیے کہ وہ کر سکتی تھی۔ شامیں اب اس کی اپنی تھی۔ کبھی وہ خاموشی سے چائے بناتی، کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شہر کو دیکھتی اور کبھی خود سے باتیں کرتی، بغیر خوف کے، بغیر شرمندگی کے۔ اسے احساس ہوا کہ تنہائی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ ریان اس سب کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ اب کسی سہارے کی محتاج نہیں رہی، اور یہی بات اس کے دل میں احترام کو اور گہرا کرتی جا رہی تھی۔ وہ اب خود کو اس کی حفاظت کرنے والا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ چلنے والا۔ ایک دن اس نے کہا، تم بدل گئی ہو۔ رانیہ مسکرائی، نہیں، میں لوٹ آئی ہوں۔ یہ جواب سادہ تھا مگر سچ سے بھرا ہوا۔ رانیہ کو ایک نیا موقع ملا، چھوٹا نہیں، بڑا بھی نہیں، مگر اس کے لیے کافی۔ یہ موقع اس کی قابلیت پر ملا تھا، کسی ہمدردی پر نہیں۔ جب اسے بتایا گیا تو اس نے فوراً خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خاموش رہی اور اسی خاموشی میں اس نے خود کو سنبھالا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ خوشی اور خوف ساتھ ساتھ تھے، مگر اس بار خوف فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ میں کر لوں گی، اس نے خود سے کہا۔ یہ جملہ کسی وعدے کی طرح نہیں، یقین کی طرح تھا۔ نئے دنوں میں رانیہ کی مصروفیت بڑھ گئی۔ کام کا دباؤ تھا، ذمہ داری تھی، مگر ان سب میں ایک عجیب سی روشنی بھی تھی۔ وہ تھکتی تھی مگر ٹوٹتی نہیں تھی۔ وہ سیکھ رہی تھی کہ کامیابی شور نہیں مانگتی، استقامت مانگتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی سنجیدگی کو غرور سمجھتے تھے اور کچھ لوگ اسے کم گوئی کہتے۔ رانیہ نے کسی وضاحت کی کوشش نہیں کی۔ وہ جان چکی تھی کہ ہر غلط فہمی درست کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چچی کی دنیا مزید محدود ہو چکی تھی۔ ان کے پاس وقت بہت تھا مگر دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی جیسے کسی واپسی کا انتظار ہو، مگر اب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کس کا۔ گلناز کبھی کبھار فون کر لیتی، باتیں مختصر ہوتی مگر تلخی نہیں ہوتی تھی۔ یہ خاموش مفاہمت تھی، قربت نہیں مگر دشمنی بھی نہیں۔ چچی کو احساس ہوا کہ اختیار ختم ہو جائے تو رشتے رہ جاتے ہیں، اور رشتے اگر کمزور ہوں تو انسان خود کو بہت اکیلا پاتا ہے۔ رانیہ ایک دن شہر کے ایک نسبتاً پرسکون حصے میں گئی۔ وہاں اس نے ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی، سادہ مگر روشن۔ دل میں خیال سا ابھرا، بہت ہلکا مگر ضدی۔ وہ اس خیال کو ساتھ لے آئی۔ ہر خواب فوراً پورا نہیں ہوتا، کچھ صرف رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ ریان نے جب سنا تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہارا خواب ہے، میں بس اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ یہ ساتھ کسی وعدے کا محتاج نہیں تھا، یہ رضامندی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ رانیہ نے اپنی محنت کا پہلا واضح نتیجہ دیکھا، نہ شور کے ساتھ، نہ مبارکبادوں کے ہجوم میں۔ بس ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ جہاں کھڑی ہے وہاں پہنچنے کے لیے اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا سوائے اپنی ہمت کے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے، بس سمت تھی۔
ایک شام وہ اور ریان ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے۔ باہر ہلکی روشنی تھی، اندر خاموش موسیقی۔ یہ کوئی خاص موقع نہیں تھا اور شاید یہی بات اسے خاص بنا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریان نے پوچھا۔ رانیہ نے جواب دینے میں جلدی نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال مستقبل کا ہے، مگر مستقبل اب اسے ڈراتا نہیں تھا۔ جہاں ہم خود کو کم نہ سمجھے، اس نے آخر کار کہا۔ یہ جواب کافی تھا۔ چچی نے ایک دن ہمت کر کے رانیہ کے بارے میں پوچھا، براہ راست، بغیر کسی بہانے کے۔ جواب آیا کہ وہ اپنے فیصلوں پر خوش ہے۔ چچی نے فون بند کر دیا۔ یہ جملہ ان کے لیے تلخ نہیں تھا، بس حتمی تھا۔ انہوں نے پہلی بار دل سے مانا کہ کچھ لوگ واپس اس لیے نہیں آتے کہ وہ ناراض ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ رانیہ کی راتیں اب پرسکون تھیں۔ نیند میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، کوئی الزام پیچھا نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زندگی مکمل نہیں مگر سچی ہے، اور سچ کے ساتھ جینا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اب ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں پیچھے دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ماضی اب اس کے لیے بوجھ نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا، ایسا سبق جو اسے یہ سکھا گیا کہ عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، اور پہچان کسی نام یا رشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ صبح کی روشنی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ کسی کامیابی کے اعلان کی نہیں تھی، بلکہ اس سکون کی تھی جو انسان کو تب ملتا ہے جب وہ خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا مرکز کوئی الزام نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس دن رانیہ کو ایک قدم اٹھانا تھا۔ چھوٹا سا خواب جو باب ہشتم میں اس کے دل میں جاگا تھا، اب حقیقت کے قریب آ چکا تھا۔ یہ اس کی اپنی محنت، اپنی بچت اور اپنی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ جگہ سادہ تھی مگر روشن، کوئی بڑا بورڈ نہیں، کوئی شوخ دعویٰ نہیں، بس ایک آغاز۔ جب اس نے چابی گھمائی تو دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ یہ خوف کا لمحہ نہیں تھا، ذمہ داری کا تھا۔ اب یہ سب تمہارا ہے، اس نے خود سے کہا۔ یہ جملہ فخر سے زیادہ شعور سے بھرا ہوا تھا۔ ریان اس دن دیر سے آیا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں اب سوال نہیں تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر رانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے واقعی کر دکھایا۔ رانیہ نے ہلکی سانس لی۔ میں نے بس ہمت نہیں چھوڑی۔ یہ اعتراف تھا، نہ بڑھا چڑھا کر نہ جھک کر۔ ریان نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، بس مان لی جاتی ہیں۔ دوسری طرف چچی کی دنیا ایک اور خاموش حقیقت کا سامنا کر رہی تھی۔ وہ اب کسی کے لیے سازش نہیں بن سکتی تھی، نہ اس لیے کہ وہ چاہتی نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ وقت نے انہیں موقع نہیں دیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا، اسکرین بند تھی مگر دل میں سوال روشن تھا۔ انہوں نے پہلی بار مانا کہ رانیہ کو نکال کر انہوں نے صرف ایک یتیم لڑکی کو نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے سکون کو بھی نکال دیا تھا۔ یہ پچھتاوا شور نہیں مچاتا، بس اندر ہی اندر جلاتا ہے۔ گناہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ زندگی نے اسے جلد بڑا کر دیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کمزور لمحے صرف انسان کی آزمائش نہیں ہوتے، کبھی کبھی پورے خاندان کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ رانیہ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ بھاری لگتی۔ کچھ معافیاں زبان پر نہیں آتی، بس دل میں دفن ہو جاتی ہیں۔ رانیہ کے دن مصروف تھے مگر بکھرے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ پالے، بلکہ یہ کہ جو پالے اسے سنبھالنا جان لے۔ وہ لوگوں سے ملتی تھی، مسکراتی تھی، مگر خود کو کھوئی نہیں تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ایک شام شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ جل رہی تھیں۔ ریان نے پہلی بار سوال کیا جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لایا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ یہ سوال کسی عدم تحفظ سے نہیں بلکہ احترام سے پیدا ہوا۔ رانیہ نے جواب فوراً نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ ہلکا نہیں ہے۔ فرق پڑتا، وہ آہستہ بولی، مگر اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوتی، بلکہ اس لیے کہ ہر مضبوط انسان کو بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی طاقت کو چیلنج نہ کرے، قبول کرے۔ ریان نے نظریں جھکا لی۔ یہ جواب اس کے لیے کافی تھا۔ رانیہ نے محبت کو کبھی مرکز نہیں بنایا تھا، مگر اس نے رد بھی نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت تبھی خوبصورت ہوتی ہے
جب وہ شناخت کو نگلنے کی بجائے اسے وسعت دے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کی کہانی کا حاشیہ نہیں بنے گی، بلکہ اپنی کہانی کی مصنف رہے گی۔ اگر کوئی ساتھ چلتا ہے تو برابر قدموں سے۔ کچھ دن بعد ایک مختصر سا پیغام آیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، بس ایک جملہ، تم خوش رہو۔ رانیہ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ بعض دعائیں جواب نہیں مانگتی، بس قبول ہو جاتی ہیں۔ آخری منظر کسی ہجوم کا نہیں تھا، کوئی شادی، کوئی واویلا، کوئی اعلان نہیں، بس ایک لڑکی تھی جو اب یتیم نہیں تھی، کیونکہ یتیمی صرف ماں باپ کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خود کو بے سہارا سمجھنے کا نام ہے۔ اور رانیہ نے خود کو سہارا دینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شہر وہی تھا، مگر وہ نہیں۔ آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بس یقین تھا کہ جو الزام اس پر لگایا گیا تھا وہ اسے توڑ نہیں سکا، بلکہ بنا گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔